یہ ضروری نہیں کہ اب جو بھی قوالی شروع کر جائے تو ایک صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ وجد فرمائے ہی فرمائے، یہ ضروری نہیں۔ اچھا میں اگر پوچھوں آپ سے برسا وغیرہ کہ مجذوب اور سالک کی تعریف کیا ہے؟ مجذوب سالک وہ ہوتا ہے جی کہ جو سلوک چلے، سالک کا معنی چلنا، اور مجذوب جو مجاذیب ہوتے ہیں یہ جذب سے ہے، جذب کرنا، اور اس میں جن میں انجذاب کا مادہ ہو، جذب کرنا۔ تو اصل میں سالک جو ہے اس کا مقام زیادہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی منزل شریعت کی طرف رواں دوا ہے۔ یہ ہمارا صوفیاء کا قاعدہ کلیہ ہے کہ وہ مشائخ مثلا حضرت پیران پیر اولیاء اللہ کے جو سردار ہیں، اور جنہوں نے فرمایا کہ قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، یہ جس نے فرمایا، اور اللہ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا، اور اپنی خواہش سے انہوں نے کہا، ان کو حکم دیا گیا کہ یہ تو کہہ، اتنی بڑی شان والا آدمی، تو اس کی جو یعنی اس قسم کا آدمی ہے۔ اور اس کے بعد آپ سلسلہ چشتیہ میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اور سلسلہ سہروردیہ میں حضرت شہاب الدین سہروردی کو دیکھیں، اور اسی طرح حضرت بہاؤالدین نقشبند جو سرخیل سلسلہ نقشبندی ہیں ان کو دیکھیں، تو یہ جتنے ہیں یہ سالک ہیں، اور سالک جو ہے اس سلوک اتباع رسول کی وجہ سے منزل پر پہنچتا ہے۔ جو مجاذیب ہیں جس کو کلندر کہتے ہیں، کلندر کا معنی پتہ کیا ہے؟ کلندر کا معنی ہے وہ لکڑی جو ناتراشیدہ ہو۔ پنجابی میں اصل جس طرح سے یعنی نا کھگے والی لکڑی جس نال چھل باہر نکلے ہونے نا جی، اس کو کہتے ہیں تراشیدہ لکڑی۔ یہ کلندر ہے، فارسی کا لفظ ہے۔ تو ان میں چونکہ ان کی مونچھیں بڑی ہیں، داڑھی بڑی ہے، کوئی بال بڑا ہوا ہے، کوئی خیال نہیں ہے لباس کا، کوئی شریعت میں بھی ذرا کبھی کمزوری ہوگی، نماز میں بھی دیر ہو گئی، تو اتنا نہیں ہوتا، اس لیے اس مناسبت کی وجہ سے اس کو کلندر کہتے ہیں۔ تو جو مجاذیب ہیں یہ بھی لگ بھگ انہی کے، کوئی کسی جلوے میں کھو گئے، کوئی جلوہ نظر آیا بس وہیں گم ہو گئے، تو یہ بھی کوئی اتباع کے لائق نہیں ہوتے کہ ان کا اتباع آپ کریں۔ آپ نے اتباع کرنا ہے تو ان مشائخ کا کرنا ہے، ان پیروں کا کرنا ہے جو علوم دینیہ کے واقف ہوں، جو ابلاغ کر سکیں، قرآن و سنت کا پیغام پہنچا سکیں، مریدوں کو سمجھا سکیں، مریدوں کے سوالات کا شافی جواب دے سکیں، اور پوری تربیت گاہ وہ قائم کریں۔ یہ نہیں ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے سلاسل میں اپنی اولاد کو انہوں نے ضروری سجادہ نشین نہیں بنایا کہ ان کے بعد ان کا بیٹا ہی بیٹھے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے خواجہ قطب صاحب سے، خواجہ قطب صاحب کا حضرت بابا فرید صاحب سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تو ان کی اولادیں اپنی بھی تھیں جن مشائخ کی ہیں۔ خواجہ صاحب کی تو پوتے سے آگے نہیں چلی، قطب صاحب کی، اسی طرح بابا فرید صاحب کی اولاد ہے، حضرت نظام الدین کی بھی نہیں چلی۔ تو جتنے مشائخ اور ہیں وہ کہیں ان کا خلیفہ کوئی کس قوم کا ہے، کوئی کس خاندان کا ہے، سادات سید مشائخ سید ہیں، وہ کس قوم کا ہے، تو انہوں نے اہلیت دیکھ کر ان کو خلافت دی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک وراثت ہے جو پراپرٹی کی طرح تقسیم ہو، مطلب اس کی کوالیفیکیشن، اس کی اہلیت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی اہلیت کو دیکھا